قرآن مجید میں جو موضوعات جہاد ہیں جن سے متعلق آیات نازل ہوئیں، ان میں حکم جہاد ہے، ان میں فضائل جہاد ہیں، ان میں مسائل جہاد ہیں، ان میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال سے جان جو ہے وہ جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب، اس کے فضائل، ان میں شہدائے کرام کے فضائل الگ سے، اور ان کے اندر جو ہے وہ مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات دنیا میں اور آخرت میں رکھے، فوائد جہاد، ان کا تذکرہ ہے، اس میں قوانین جہاد ہیں، اس میں حدود جہاد ہیں، یہ ساری چیزیں شرائط جہاد ہیں، یہ ساری چیزیں اس جو ہے وہ آیات جہاد میں آئیں گی۔ اسی طریقے سے جہاد سے پہلو طئی کرنے والے منافقین، جنہیں منافق قرار دیا گیا، ایمان کے باوجود یہ لوگ جہاد پر نہیں نکلے تھے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو نفاق کا موضوع ہے یہ سارا حکم جہاد کے ارد گرد ہی چلتا ہے، کیونکہ نفاق کا معاملہ کھل کر سامنے ہی تب آیا جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض فرما دیا۔ اس سے پہلے جو احکام تھے ان پر منافقین جیسے تیسے بہرحال عمل کر کے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب حکم جہاد آ گیا اور اس پر ان سے عمل نہ ہو سکا، اللہ رب العزت نے انہیں منافق قرار دیا۔ تو نفاق کے اکثر جو واقعات ہیں اور معاملات ہیں ان کا تذکرہ۔ اسی طریقے سے غزوات واقعات جہاد یہ ان آیات کا عام موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 غزوات ذکر ہوئے، اسی طریقے سے پچھلی امتوں کے جہاد کے واقعات اللہ رب العزت نے اس میں کئی جگہوں پر ذکر فرمائے، تو یہ سارے واقعات جہاد ہیں۔ ان سب سے متعلق آیات آتی رہیں گی اور وہاں پر بتایا جاتا رہے گا کہ اس آیت کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے کون سے موضوع سے ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر 35 آیات ہیں جن میں مضامین جہاد کو بیان کیا گیا۔ پہلی آیت جس کا تعلق حکم جہاد سے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، اور اس کا تعلق وعدہ جہاد سے ہے، یعنی جہاد کی فرضیت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جہاد آنے والا ہے، جس سے کفار کی یہ سازشیں اور شرارتیں جن سے مسلمان تنگ تھے یہ دم توڑیں گی، اور کفار کو ان شرارتوں کا دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ اس امت کے کفار کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، اور یہ مسئلہ سورۃ الانفال میں سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے کفار کے لیے ایک عذاب رکھا، اور اس امت کے کفار کے لیے بھی عذاب ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے اس کا اثر یہ کہ پچھلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوتا تھا ان کے کفر کی بنا پر آسمان سے، اس میں رحمت کا کوئی پہلو نہیں تھا کہ وہ ساری کی ساری امتیں برباد کر دی جاتی تھی اور توبہ کی توفیق بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ اس امت کے کفار پر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رحمت کا ایک پہلو رکھا ہے کہ اس عذاب کے نازل ہونے کے بعد بھی توبہ کی توفیق، حتیٰ کہ اس عذاب کے آثار جب کسی کافر کے سر پر مسلط ہو جائیں تب بھی وہ اگر ایمان قبول کر لے اور تائب ہو جائے کفر سے، اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا رحمت کا پہلو اس میں یہ کہ پچھلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا سارے کفار ہلاک کر دیے جاتے تھے، اس امت پر کے کفار پر جو عذاب ہے اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ چند کفار ہلاک ہوں گے اور باقی سب اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں آئیں گے، کہ دین اسلام میں افواجن داخلے کا جو دروازہ ہے وہ جہاد سے کھلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام نے کفار کی ایک سازش کی اور شرارت کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ وعدہ فرمایا کہ ان قریب حکم جہاد آنے والا ہے اور اس کے بعد ان کی یہ شرارت دم توڑے گی۔ واقعہ اس کا یہ تھا، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ مکہ میں جب مکہ سے مسلمان جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو مسلمان استطاعت رکھتے تھے وہ آئے، اور مدینہ کے اندر پہلے بھی لوگ مسلمان ہو چکے تھے جو چھپ کر جا کر مکہ میں بیعت کر کے آئے۔ یہاں مدینہ منورہ میں 2 اقوام مسلمانوں کے آنے سے پہلے آباد تھی۔ ایک قوم تھی، یہ عرب تھے، یمن کے قبائل سے ان کا تعلق تھا، جنہیں ہم حضرات انصار کہتے ہیں۔ دین اسلام انہوں نے قبول کیا اور دین اسلام کے مددگار بنے، اور انہی قبائل میں سے کچھ لوگ پھر نفاق پر رہے۔ یہ لوگ تھے اصلاً یمن کے اور عرب تھے۔ صدیوں پہلے ان کے آباء و اجداد جن کا دین نصرانیت تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں یہ بات پڑھی تورات و انجیل میں کہ آپ ہجرت کر کے اس یثرب نامی بستی میں آ کر ٹھہریں گے، اور جو لوگ آپ کی اس وقت میں نصرت کریں گے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے بڑے مقامات اور مراتب پائیں گے۔ یہ بات انجیل میں انہوں نے پڑھی تھی، تو وہ اسی شوق میں اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آ گئے صدیوں پہلے، اور یہاں آ کر آباد ہو گئے کہ جب بھی وہ نبی آئیں گے ہم ان کی نصرت اور مدد کریں گے۔ اور پھر ان میں سے جو قوم بھی
یعنی بوڑھے ہو جاتے لوگ اور ان کے دنیا سے جانے کے آثار ان پر ظاہر ہوتے تو وہ پچھلوں کو وصیت کر جاتے کہ اسی انتظار پر قائم رہنا، وہ نبی آئیں گے اور ضرور ان کی نصرت کرنا ہے۔ تو یہ قوم اپنے آباء و اجداد کے اسی عہد پر قائم تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اتنی واضح علامات تھی کہ یہ جو مکان تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی، یہ یمن کے بادشاہ نے اس زمانے سے یہ تعمیر کرایا تھا، اور اس کی وصیت اس مکان کے ہر مالک کو نسلم بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی جب اس بستی میں آئیں گے سب سے پہلے آ کر اسی مکان میں ٹھہریں گے تو ان کی اچھی طرح سے ضیافت کی جائے۔ یہ ساری علامات ان کو پہلے سے معلوم تھی۔ دوسری قوم جو یہاں پر آباد تھی وہ یہود تھے، مدینہ کی بڑی اکثریتی آبادی تھے یہود، اور یہ بھی صدیوں پہلے ملک شام سے اسی شوق میں ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پڑھی اور اس میں دار الہجرہ کی علامات پڑھی، یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ مدینہ کی بستی جس کا پرانا نام یثرب تھا، یہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کی آب و ہوا بہت پاکیزہ ہو گئی، آپ نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ طیبہ کا مطلب پاک صاف ہوا والی جگہ، اور اس کا موسم خوشگوار ہو گیا اور اس کے اندر سے وبائی امراض ہٹ گئے، ورنہ یہ وبائی امراض کا گڑھ تھا۔ اور عرب کے لوگوں یہاں سے گزرتے ہوئے پڑاؤ بھی نہیں کرتے تھے، قافلے بھی یہاں نہیں رکتے تھے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں کہتے دور جا کر رکے، ورنہ بخار آ جاتا تھا اور اس کا بخار انسان کو اندر اندر کھا جاتا تھا، بالکل ایسا شدید بخار یہاں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ وبا یہاں سے منتقل ہو گئی اور باہر چلی گئی۔ لیکن یہ لوگ صدیوں سے یہاں کا بخار، یہاں کی تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کر رہے تھے اسی شوق میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ایمان لا کر ان کی نصرت کریں گے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو حضرات انصار تو اپنے اس عہد کے مطابق مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک بس انہی کے نام سے ہی باقی ہے، اور کوئی شخص کبھی اس میں ان کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی جو ہے وہ اس کی قدر فرمائی، قربانی کی، اور پھر مدینہ منورہ کو ہی اپنا شہر بنا لیا۔ حالانکہ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کا وہاں کا اصل وطن وہ تھا، لیکن حضور نے اپنا اصل وطن ہی پھر مدینہ منورہ کو قرار دے دیا اور کہا کہ بس میں مدنی ہوں، اور یہیں پر ہی آپ نے پھر اپنا دفن ہونا بھی یہیں پر جو ہے وہ پسند فرمایا۔ یہ حضرات صاحب انصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا انعام انہیں تھا۔